رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ اللہ رب العزت کا پسندیدہ سچا اور سچا مذہب سننے اور سنانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے، مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں صحیح بخاری کتاب العلم سے ایک حدیث مبارکہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس کی مثال بارش جیسی ہے۔ اللہ رب العزت جب بارش عطا کرتا ہے، فرمایا کہ موسلا دھار بارش جیسی ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے اس بارش ہونے والی جس زمین پر بارش ہوتی ہے اس کی اقسام بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ زمین کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ زمین ہوتی ہے جو زرخیز ہوتی ہے، اس میں پانی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ اور جو ایسی زمین ہوتی ہے تو اس زمین سے ہرے بھرے بیل بوٹے اگتے ہیں، اور جس سے خلق خدا نفع مند ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دوسری زمین جو ہے وہ ایسی زمین ہوتی ہے کہ جو پانی کو جذب تو نہیں کرتی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے، اور وہ جمع شدہ پانی بھی خلق خدا کی منفعت کے لیے کام آتا ہے، فائدہ دیتا ہے، مخلوق خدا اس سے نفع اٹھاتی ہے۔ اور تیسری زمین وہ ہوتی ہے کہ جو نہ پانی کو جذب کرتی ہے، جس سے جذب ہونے کے بعد جڑی بوٹیاں، ہریالی، سبزہ پیدا ہو، اناج پیدا ہو، پھل وغیرہ پیدا ہوں، وہ ایسی زمین نہیں ہوتی جس سے خلق خدا نفع حاصل کر سکیں۔ اور اس کی مثال دوسری زمین بھی نہیں ہوتی کہ پانی کو جمع کرے اور وہ پانی جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت کے کام آئے، بلکہ وہ ایسی زمین ہوتی ہے کہ جب اس میں پانی پڑتا ہے تو وہ پانی بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی بنجر اور ایسی کلر والی زمین ہوتی ہے، کلیاری زمین، جس کو حدیث پاک میں کیان کہا گیا، کہ وہ پانی کو جذب بھی نہیں کرتی، پانی کو جمع کرتی ہے، لیکن پانی خلق خدا کے کام نہیں آتا، پانی بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جس علم کے ساتھ، جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، اس کی مثال
بارش جیسی ہے، اور بارش موسلا دھار بارش، پھر زمین کی 3 کیفیتیں بتائیں۔ ایک وہ کہ جو پانی کو جذب کرتی ہے، اس سے ہریالی اگتی ہے، خلق خدا اس سے نفع اٹھاتی ہے۔ دوسری وہ جو پانی کو جمع کرتی ہے اور پانی میٹھا رہتا ہے، اس سے بھی خلق خدا نفع اٹھاتی ہے۔ اور تیسری وہ کہ جو پانی کو بھی خراب کر دیتی ہے، پانی کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ تو پہلی مثال تھی جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کی حدیث مبارکہ میں، وہ حضور علیہ السلام پر عطا کیا جانے والا علم، علم شریعت، علم دین، یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو علم شریعت کے اندر استخراج کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے استخراج اور استنباط کر کے خلق خدا کے لیے اس مسئلے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو پہلی مثال فقہا کرام کی ہے۔ دوسری مثال جو ہے وہ استخراج اور استنباط تو نہیں کر سکتے، لیکن حضور علیہ السلام کے فرمودات کو، اللہ رب العزت کے فرمان کو، قرآن کو وہ اس پیرائے میں جمع کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ لوگوں کو لیے آسانی ہو۔ مسئلے کے اندر استخراج اور استنباط نہیں کرتے، لیکن احادیث مبارکہ ایک مضمون پر جمع کر کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ مثال جو ہے، یہ مثال محدثین کی ہے، محدثین کی۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے جو فقہا ہیں، جو مسئلے کے اندر، شریعت کے اندر استنباط اور استخراج کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے ان کی محدثین پر بھی فوقیت ہے۔ لیکن آج میں جس فقہ پر عبور رکھنے والے اور جس فقہی اور استخراج مسائل کے اندر کرنے والے عظیم ہستی کا ذکر کرنے والا ہوں، اس ہستی کا نام ہے امام محمد احمد رضا خان بریلوی۔ یہ مناسبت اس وجہ سے ہوئی کہ آج 25 صفر المظفر ہے، اور آپ کی جو وفات ہے وہ بھی 25 صفر المظفر ہے۔ آپ کی وفات جمعہ کا دن، اور آج بھی جمعہ کا دن ہے۔ وقت جو ہے وہ آپ کی وفات کا 2:38 اور ہم بھی نماز جمعہ کے قریب انشاءاللہ ان کے لیے اور تمام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے دعا کریں گے۔ اس وجہ سے یہ مناسبت سی، تو میں نے چاہا کہ آج اس فقیہ اعظم جس پر فقہ ناز کرتی ہے، جس پر استنباط اور استخراج ناز کرتا ہے، اس ذات کے متعلق کچھ عرض کروں۔ عزیزان گرامی قدر، امام احمد رضا خان کے نام سے آپ احباب سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ ذات کے پٹھان ہیں۔ افغانستان کے اندر جسولی قبیلہ میں آپ پیدا ہوئے، جسولی علاقہ میں، اور قبیلہ بڑھیج کے پٹھان تھے۔ آپ کے پردادا جو ہے وہ پردادا اور آپ کی جد اعلیٰ کے اندر بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں، یعنی کہ یہ لاہور کے اندر شیش محل جو ہے یہ بھی آپ کے جد امجد کی ملکیت میں، ان کی اپنی ملکیت تھی۔ اور مغلیہ خاندان کے اندر آپ کا خاندان جو ہے، مغلیہ حکومت میں آپ کا خاندان بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہا ہے، لیکن آپ کے چونکہ پردادا وہاں سے ہجرت کر کے یہاں برصغیر پاک و ہند میں آئے تھے، اور پھر وہاں سے بریلی گئے، تو وہاں پر آباد ہوئے، اور ابھی تک ان کا خاندان جو ہے وہ بریلوی کے اندر آباد ہے۔ تو آپ کی جو پیدائش ہے وہ 10 شوال ہے، 10 شوال، اور سن 1200 جو آپ اس میں لکھتے ہیں ہم ہجری کے اندر 56 کے اندر جو ہے نا ان کی پیدائش ہے۔
اور آپ کی وفات اسلامی حوالے سے 25 صفر المظفر بروز جمعہ آپ کی وفات ہے۔ اور آپ کے متعلق جو ہم نے آپ کی کتابوں میں پڑھا کہ آپ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جس طرح ایک معمول کے مطابق ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کے لیے کسی حافظ قاری اور عالم کا چناؤ کرتے ہیں، تو چونکہ آپ کا گھرانہ پہلے ہی عالم و فاضل تھا، آپ کا پورا خاندان پہلے سے ایک عالم و فاضل تھے، لیکن عموم یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے نہیں پڑھتے، تو آپ کے والد نے کسی مولوی صاحب کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے مقرر کیا۔ تو جس وقت آپ کو پڑھانے کے لیے وہ آئے تو قاعدہ تھا، اور قاعدے کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ بھی سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاس نورانی قاعدہ ہے، رحمانی قاعدہ ہے، دیگر جو بھی قاعدہ لے لے تو اس میں قرآن مجید کے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک لفظ وہ تھا کہ جس پر آپ کے استاد پڑھاتے زبر پڑھاتے، لیکن آپ اس کو زیر پڑھتے۔ استاد کہتے بیٹا میں تمہیں کیا پڑھا رہا ہوں، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ کہتے کہ یہ الفاظ یہ لفظ جو ہے یہ میری زبان پر آپ جیسے پڑھا رہے ہیں نہیں آتا ہے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسا آتا ہے۔ تو آپ کے دادا نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن مجید کو اٹھا کر لے آؤ۔ قرآن مجید اٹھا کر لے آئے تو دیکھا کہ وہ لفظ قرآن مجید کے اندر اسی طرح تھا جس طرح یہ بچہ پڑھتا تھا، جس طرح امام احمد رضا خان لفظ کی تلفظ کر رہے تھے وہ الفاظ وہ لفظ اسی طرح تھا۔ قاعدے کے اندر کتابت کے اندر غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس غلطی کی وجہ جو غلطی تھی وہ امام احمد رضا خان بریلوی کی زبان پر جاری نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے استاد، میں کل آپ کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا، آپ کے استاد اکثر اوقات تعجب میں آ جاتے اور تنہائی میں پوچھتے کہ اے بچے یہ تو بتاؤ تم انسان ہو یا جن ہو؟ جو کچھ تمہیں پڑھاتے ہیں تمہیں اس سے کہیں زیادہ یاد ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے نہیں میں انسان ہی ہوں، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ عظمت عطا کی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، چونکہ آپ کا ایک جمعہ ایک ہی ہے تو آپ کے فضائل اور آپ کے جو کام ہے وہ فقہی کام، ترجمے کا کام، اس پر گفتگو زیادہ ہے، تو میں اختصار کے ساتھ چند باتیں میں عرض کرتا چلوں گا۔ یہ جو یہاں پر ضیاء الدین ہاسپٹل ہے، یہ سر ضیاء الدین یہ علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے، یہ کراچی کے اندر ان کی ہاسپٹل ہے، تو اصل ان کی علی گڑھ کے اندر ان کے نام پر یہ معروف ہے۔ اور یہ سر ضیاء الدین جو ہے یہ باہر سے پڑھ کر آئے تھے اور ریاضی کے ماہر تھے، کتابوں کے اندر ہماری موجود ہے، اور ریاضی کے فہرست کے اندر آپ کا نام ٹاپ پر آتا تھا یہاں بر صغیر پاک و ہند میں، چونکہ باہر کے ممالک سے یہ تعلیم حاصل کر کے آئے تھے۔ تو ایک مرتبہ ریاضی کا ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ کو آڑے آ گیا، بڑی جستجو کی لیکن ریاضی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں جرمنی میں جا کر اس مسئلے کو حل کروں گا۔ جرمنی جانے کا ارادہ کر لیا، تو اسی علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک شعبہ دینیات کے ناظم سید سلیمان رضوی وہ وہاں پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ آپ جرمنی جانے سے پہلے آپ بریلی شریف چلے جائیں، وہاں پر ایک عالم دین ہیں امام احمد رضا خان، آپ ان کے پاس جائیں اور یہ ریاضی کا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں۔ اس نے کہا دوست عجیب باتیں کرتے ہو، اس ریاضی کے مسئلے کو مولانا سے کیا کام، مولانا کیا کریں گے اس ریاضی کے مسئلے کو؟ نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ آپ چلے جائیں، اب اتنا بڑا سفر کریں گے، بریلی یہاں سے دور بھی نہیں ہے، ایک ہی بس یہاں سے وہاں تک جاتی ہے، اور وہاں جا کر ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں، حل ہو گیا تو فبہا، اگر حل نہ ہوا تو آپ جرمنی کا ارادہ تو ویسے ہی کر چکے ہیں، جرمنی چلے جانا۔ تو پھر انہوں نے اس بات کو اچھا جانا
انہوں نے سید سلیمان رضوی کو اپنے ساتھ لیا، بس پر سوار ہو کر بریلی شریف پہنچے۔ اتفاق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جو طبیعت تھی وہ ناساز تھی، نماز کے دوران ملاقات ہوئی اور مسئلہ انہوں نے کہا حضور آپ سے کام ہے، آپ بیٹھیں، آپ سے کچھ کام ہے۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے بتا دیں، بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد یہ بڑا مسئلہ ہے جس میں مجھے بہت تشویش ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میری طبیعت ناساز ہے، آپ بتا دیں ایسے۔ تو انہوں نے کھڑے کھڑے بتایا تو امام احمد رضا خان نے وہ مسئلہ چند منٹوں کے اندر اس کو طے کر دیا، اسی وقت اسی محفل کے اندر چند لمحات کے اندر اس کو حل کر دیا۔ تو سر ضیاء الدین، ڈاکٹر ضیاء الدین جو ہے وہ اس بات سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ سنتے تھے، کیونکہ علم لدنی بھی ہوتا ہے، علم لدنی، کیونکہ آپ نے کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھا نہیں ہے، آپ ایک عالم ہیں، اور سنتے تھے کہ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ آج وہ پہلے سنتے تھے، آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ وہ مسئلہ جو میں حل نہ کر سکا، اور اس کی خاطر میں جرمنی جا رہا تھا، اور آپ ایک عالم دین ہو کر، شریعت کا علم رکھنے والے ہو کر آپ نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے، ذرا بتائیں تو صحیح کہ یہ علم آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فائض ہے، میں نے یہ علم ریاضی کہیں پڑھا نہیں، کیونکہ آپ کو 59 علوم پر عبور حاصل تھا، 59 علوم پر عبور حاصل تھا۔ اس وقت 50 علوم پر آپ کی کتابیں ملتی ہیں، 50 مختلف علوم پر آپ کی کتابیں ملتی ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ آپ نے درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں کتابیں لکھی، 50 علوم فنون پر آپ نے کتابیں لکھی۔ تو آپ نے وہ ان میں سے، میں کل آپ کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا کہ آپ نے جو علوم حاصل کیے علماء کرام اور فلسفیوں سے، منطقیوں سے، ان علوم کی تعداد صرف 25 ہے، اور باقی جو علوم ہیں یہ خدا داد صلاحیت تھی، رب کائنات نے انہیں عطا کیا تھا، یہ علم لدنی تھا جو امام احمد رضا خان بریلی کو عطا کیا گیا۔ میں اس پر گفتگو، میں نے عرض کیا کہ وقت بہت قلیل ہے، اس کی ایک مثال کنز الایمان ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ یہ کنز الایمان صرف ترجمہ ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی قدر یہ وہ ترجمہ ہے کہ جب اس ترجمے کو کوئی پڑھتا ہے تو یہ ترجمہ بذات خود ایک تفسیر ہے، یعنی وہ بات جو ہم ایک تفسیر میں جا کر سمجھتے ہیں، ایک لفظ جس کو 3-4 صفحات پر سمجھایا جاتا ہے، اس بات کو امام احمد رضا خان بریلی نے ایک لفظ کے اندر سمجھا دیا۔ یہ آپ کا یہ علم کا مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا اس قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ جس کی پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ پہلی آیت کریمہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جس کا معنی اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس کا یہ معنی میں نے کیا کنز الایمان کا، اور اگر میں اس کا لفظی ترجمہ کروں، علمی ترجمہ کروں، بھئی میں بھی تو 8 سال پڑھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، میں عربی کے حوالے سے معنی کرتا ہوں اس کا، تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی میں کیا ہوں بلکہ حضرت علامہ بیضاوی نے اس کا معنی کیا، 2 صفحات پر اس پر گفتگو کی علامہ بیضاوی نے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ لا نفی جنس کا ہے، لا نفی جنس کا، یہ رائب پر داخل ہے، فی ظرفیت کے لیے ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک محال ہے، یہ شک کا محل نہیں ہے، یہ شک کا محل نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو شک کا محل نہیں ہے۔ ایسا ترجمہ کرنے سے بھی ایک شک پیدا ہوتا ہے، بھئی ہم مانا کر رہے ہیں کہ
یہ وہ کتاب ہے کہ جو شک کا محل نہیں ہے، حالانکہ قرآن تو شک کا محل رہا ہے۔ رب کائنات نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمایا جو کتاب کے اندر شک کرتے تھے، تبھی تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے لوگو اگر تم جو ہم نے جو نازل کیا اس پر شک کرتے ہو اس کے اوپر، تو شک کرتے تھے تبھی تو رب کائنات نے فرمایا کہ وہ شک کرتے ہو تو پھر ایسی صورت لے آؤ، ایسی آیتیں لے آؤ۔ تو شک تو وہ کرتے تھے، تو جس بات کو جس قرآن مجید کے اندر شک کیا کافروں نے شک کیا، جس پر رب کائنات نے فرمایا، چیلنج کیا کہ اگر شک کرتے ہو تو لاؤ اس جیسی صورت، لاؤ اس جیسی آیت۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے جب پہلی آیت کریمہ آئی تو شک کرنے والوں نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید میں تو ہے نا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک محال ہے، لیکن شک کیا گیا۔ لیکن اس بات کو جو علامہ بیضاوی جیسے عظیم محدثین نے بڑے بڑے اوراق کے اندر کئی صفحات پر مشتمل ایک بات کو سمجھایا، اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ کے اندر ختم کر دیا۔ انہوں نے ترجمہ ہی ایسا کیا کہ جس میں فی ظرفیت کا معنی بھی آ گیا، لا نفی جنس کا معنی بھی آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ معنی ہی ایسا کیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ کتاب شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری جگہ پر بھی آگے ایک آیت ہے نا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم اے حبیب مکرم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا ان نہ ڈرائیں، فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ انہیں ڈرائیں یا ڈرائیں وہ جو کافر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس وقت حضرت ابو سفیان بھی مسلمان نہیں تھے، تو قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ کئی ایسے خوش قسمت ہوئے جو اس آیت کریمہ کے بعد بھی مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں۔ تو ایک شک پڑ گیا نا ترجمے کے اندر، ایک شکوک آ گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ اس آیت کے بعد بھی حضور علیہ السلام کی تبلیغ پر ان کافروں نے اسلام قبول کیا۔ تو ایک شک ہوا نا۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمہ کیا، تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس وہ جو 10-20 جلدوں پر تفاسیر ہیں ان میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک جلد کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ترجمے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ باتیں جو بڑی بڑی تفسیروں کے اندر مکمل ایک ذہن درست ہوتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے ایک ترجمے کے اندر اسی ترجمے کے اندر درست ہو جاتا ہے، معنی کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا معنی کیا کیا کہ بھئی ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں برابر ہیں، ان کو آپ ڈرائیں یا ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، آپ نے فرمایا ترجمے کے اندر کہ وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، اے حبیب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں نا کتنا بات کیا ہے بھئی، جن کی قسمت میں کفر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، جن کی قسمت میں کفر نہیں ہے حضور نے انہیں تبلیغ کی وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ تو اس بات کے اندر جو شکوک شبہات پیدا ہو رہے تھے اعلیٰ حضرت کے اس ترجمے نے اس کو دور کر دیا، کیونکہ آپ ایک عاشق رسول بھی تھے، ایسے عاشق رسول تھے کہ آپ جب اپنی پورے خاندان کے ساتھ جس وقت آپ حج کرنے کے لیے گئے، حج کرنے کے بعد روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلی رات التجا کی کہ یا رسول اللہ آپ کی زیارت ہو جائے، آپ کی زیارت ہو جائے۔ تو آپ کو زیارت نہیں ہوئی، آپ کو زیارت نہیں ہوئی۔ صبح اٹھ کر آپ نے ایک نعت لکھی، وہ نعت ہے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں،
تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ مکمل نعت لکھی، نعت لکھنے کے بعد آخری اس کا مقطع یہ ہے، کوئی کیا پوچھے تجھ سے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیرے جیسے تو اس دربار کے اندر کئی گھومتے ہیں۔ یہ عاشقوں کا ایک انداز ہوتا ہے، لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ انسان ہو کر کتا کہتے ہیں، ارے یہ ان کی عاجزی ہے۔ کتے کے اندر کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان جن سے سیکھتا ہے تو عاجزی کے طور پر، وہ کوٹ مٹھن کا سردار بھی خواجہ فرید وہ بھی کہتا ہے نا سرائکی زبان کے اندر کہ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ جب اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر پیش کیا، پھر وہ کوٹ مٹھن کا گھوٹ، کوٹ مٹھن کا سردار، جب اس نے اپنے آپ کو عاجز اور ماج ہو کر پیش کیا، پھر معاملہ یہ ہوا کہ جس ذات کی خاطر در بدر وہ ٹھوکریں کھا رہے تھے، اس یار کو تلاش کرنے کے لیے پھر اسی خواجہ فرید کا یہ شعر ہے کہ خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم او فرید دے کول ہے۔ بھی خلقت جس کو تلاش کر رہی ہے، ارے اس کو تلاش کرنا چاہو، آؤ وہ ذات تو فرید کے پاس رہتی ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو عاجز ماند ہو کر جب انسان پیش کرتا ہے اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہوتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی حج کے موقع پر جب آخری شعر یہ کہا کہ کوئی تجھ سے کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں، بس یہی دیر تھی آنکھیں میٹی امام الانبیاء کا ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا۔ تو عشق تھا تو پھر ترجمے کے اندر بھی عشق آیا ہے۔ آپ کا ترجمہ جو ہے، آپ کا ترجمہ عشق سے لبریز ہے۔ مثلا ایک آیت ہے نا، ہم آیت پڑھیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اگر میں اس کا ترجمہ کروں لفظی ترجمہ بھائی عربی گرامر کے حوالے سے، مکروا انہوں نے مکر کیا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرُ اللَّهُ اللہ نے بھی مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ کتنا بے ادبی ہے، کتنا بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ مکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا وَمَكَرُوا انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرُ اللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خفیہ تدبیر کی، خفیہ تدبیر۔ واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ فدا حسین ترجمہ یاد ہے تو دیکھیں نا، وہ معنی جو آ رہا تھا کہ اللہ مکر کرنے والا ہے اور بہترین مکر کرنے والوں میں سے ہے۔ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو پیش نظر رکھا اور معنی وہ کیا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی نہ ہو۔ اور ایک لفظ، ایک آیت اور ہے سورہ والضحیٰ میں، فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس کے معنی تو قاضی عیاض نے بھی اس کا معنی کیا، اس کا مختلف مترجم نے ترجمہ اس کے کیے، اور لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو معنی یہ ہوتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، دال کا معنی زیادہ تر، ویسے عربی قرآن کے اندر بھی دال کا معنی محبت بھی آیا ہے، بتاتا ہوں میں قرآن کی آیتوں سے بتاتا ہوں۔ اس کا معنی بھولنا بھی آیا ہے دال کا معنی، لیکن معنی اگر لفظی ترجمہ زیادہ جو آیا ہے وہ معنی کیا جائے تو دال کا معنی ہوتا ہے گمراہ، گمراہ۔ تو ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور سیدھی راہ دی، سیدھی راہ دکھائی۔ تو لفظ گمراہ جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے لیے زیبا نہیں ہے۔ قاضی عیاض مالکی علیہ رحمہ انہوں نے اس پر بحث کی ہے 2-3 صفحات پر، اور انہوں نے اس کا معنی یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں مفعول مقدم ہے،
عبارت جو ہے کچھ اس طرح ہے، وَوَجَدَكَ فَهَدَى بِكَ ضَالًا، فرمایا کہ اس میں مفعول مقدم ہے، اس میں عبارت محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے، اس بات سے بچنے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایسا لفظ بولنا گستاخی ہے، تو انہوں نے معنی کیا کہ یہاں مفعول مقدم اور اس کا مفعول مقدم کر کے عبارت اصل یہ بتائی، وَوَجَدَكَ فَهَدَى بِكَ ضَالًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے لوگوں کو گمراہ پایا، آپ کے ذریعے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ یہ معنی کیا قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر، دیگر عشاق نے بھی معنی کیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس میں بے خبری کا معنی پایا جائے تو درست نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو بے خبر پایا، یہ معنی بھی آیا تھا بعض ترجمہ نے کہ ہم نے آپ کو بے خبر پایا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ایک نبی کا ذکر ہے، ایک نبی کا ذکر سورہ مریم کے اندر، دوسرا رکوع ہے، اس نبی کی والدہ، وہ نبی پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ابھی بچپنے کا بچپن ہے، پنگھوڑے کے اندر ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، چھوٹے ہیں، ابھی قریب پیدائش ہوئی ہے، لوگوں نے تانوں کی بچھاڑ کر دی، کیا کیا تم نے، تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، بغیر خاوند کے بچہ دے دیا۔ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو، کس طرح اشارہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے کے اندر تھے، اشارہ کیا ان سے پوچھو۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اسی بچپنے میں چند دن کی پیدائش کلام کیا، کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا کی ہے، مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ ارے یہ بات قابل غور ہے کہ ایک اللہ کا نبی جو پنگھوڑے کے اندر ہے، وہ اللہ کی معرفت کو جانتا ہے، وہ معرف باللہ ہے، وہ کتاب کا کہنے کی بھی بات کر رہا ہے، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ جس نبی کی روح نے عالم ارواح کے اندر تمام ارواح انبیاء کی پرورش کی، اس کے لیے معنی کیا جائے کہ بے خبر تھے، میرا ضمیر تجھے گوارا نہیں کرتا، تو لہذا یہ معنی بھی درست نہیں ہے کہ بے خبر تھے، دال تھے، گمراہ تھے، اس میں تو سخت میں کہتا ہوں کفر ہے اگر معنی کیا جائے وہ گمراہ تھے اور سیدھا راستہ دکھایا، تو اس میں کفر یہ ہے کہ رب کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے، سورہ نجم کے اندر فرما رہا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، اے میرے حبیب کے امتیوں تمہارا صاحب کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ تمہارا مصاحب، تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہوا، نہ راہ حق سے بھٹکا ہے۔ اور ادھر ہم ان کا معنی کریں کہ گمراہ ہو گیا، تو پھر دال کا معنی کیا ہے؟ دال کا معنی کیا ہے؟ تو دال کا معنی ہے محبت، دال کا معنی محبت۔ قرآن مجید سے آپ کو آیت دے رہا ہوں، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر ایک سورت ہے، سورہ یوسف، آیت نمبر 95 اس کے اندر یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے باپ سے، جب بچھڑ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام روتے تھے، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، بیٹا بچھڑ گیا، واقعہ سورہ یوسف کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے اور بڑی دلچسپ صورت ہے، آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں، جب بیٹا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے بچھڑا تو باپ کے آنکھوں سے جھڑیاں لگ گئیں، آپ روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ بچوں نے کہا، کون سے بچے؟ انہی کے بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، انہوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آیت نمبر 95 سورہ یوسف، انہوں نے کہا ابا جان آپ روتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم آپ پرانی محبت کے اندر گرفتار ہیں۔ وقت گزر گیا، کتنا وقت پتہ نہیں کہاں ہے یوسف،
آپ اسی پرانی محبت کے اندر گرفتار ہیں۔ تو رب کائنات نے یہ تاللہ ہے انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ، اللہ کی قسم، تاللہ ہے اللہ کی قسم، آپ اسی پرانی محبت پر گرفتار ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرآن مجید نے معنی کیا دال کا محبت، تو اسی معنی کو اعلیٰ حضرت نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا کے اندر اس کا ترجمہ کیا۔ کیا ترجمہ کیا؟ کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو محبت کے اندر خود رفتہ پایا اور اپنی راہ دی۔ کتنا عشقوں والا ترجمہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر میں اس پر گفتگو کرتا رہوں، کچھ باتیں اور بھی فقہ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ دیکھیں ہماری کتاب فقہ کے حوالے سے، ہماری کتابیں ہم چونکہ درس نظامی پڑھے ہیں، یہ عالمگیری، یہ ہدایہ، قدوری سے لے کر بڑی کتابوں تک، فتح القدیر تک، کتابوں کے اندر ایک مثال دے رہا ہوں۔ وہ مثال یہ کہ جس وقت ہم تیمم کے بارے پڑھتے ہیں کہ تیمم کے لیے زمین یا جن سے زمین ضروری ہے، تیمم کرنے کے لیے جن سے زمین، تو بڑے بڑے فقہا کرام نے زمین، جن سے زمین کی اقسام جو بیان کی، ہمارے فقہا نے وہ 10 سے 15 تک بیان کی، 10 سے 15۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امام احمد رضا خان بریلی کو ایسا علم لدنی عطا کیا تھا، آپ نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر زمین کی 311 قسمیں بیان کی، 311 قسمیں۔ ارے آج کوئی ماہر معدنیات ہو وہ بھی 50 سے نیچے رکتا ہے، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا تھا، آپ نے 311 قسمیں اجناس زمین کی بیان کی اور فرمایا 181 سے تیمم کرنا جائز ہے اور 130 سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا۔ آخر میں عزیزان گرامی قدر، چونکہ وقت قریب ہے، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میں چونکہ آج ہی ان کا یوم ہے، وفات کا یوم ہے، تو آج کل ہمارے اندر جو فرقہ پرستی ہے، تو فرقہ پرستی کو غیر ہوا دیتے ہیں، مسلمان کم اور ان کو آپس میں لڑانے والے بہت ہوتے ہیں۔ تو میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، واٹس ایپ پر میرے پاس آئی، کہنے لگے کہ وہ احمد رضا ہی ہیں جنہوں نے قبر پرستی کو رواج دیا، علیہ باللہ۔ میں کہتا ہوں کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات بلند ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ ارے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کی فقہی مثال فتاوی رضویہ ہے، 21,000 صفحات پر ایک کتاب لکھ کر حضور کی امت پر احسان کیا، ہر مسئلے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، جو کوئی فقہ کر نہ سکا، اسی جلد نمبر 10 کے اندر، جلد نمبر 10 فتاوی رضویہ، جلد نمبر 10 کے اندر آپ کو قبر پرستی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا فرمایا اور ہم کیا کہتے ہیں۔ آپ نے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 200 کچھ ہے، تو اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے کہ اے مسلمان، اے شریعت محمدی کی پہچان، یہ بات جان اور حقیقتاً جان، یہ آپ کا لفظ ہے ان کے اندر، کہ سجدہ عبادت بالاجماع اور بمطابق قرآن و سنت سجدہ عبادت کفر اور شرک ہے، یہ آپ کی عبارت ہے۔ اور پھر آپ نے سجدہ تعظیمی کے متعلق فرمایا کہ سجدہ تعظیمی وہ حرام ہے اور قطعی حرام ہے۔ پھر آپ نے اسی فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 10 کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ نے 40 حدیث سجدہ تعظیمی کے رد میں، سجدہ تعظیمی یعنی کہ منع ہے، اس کے لیے آپ نے 40 احادیث مبارکہ سے استنباط اور استخراج کیا، 150 علماء کرام کی تحقیقات کو پیش کیا۔ میں جتنی کتابیں اپنی علم کے بساط پر پڑھ چکا،
سجدہ تعظیمی پر اتنا کسی نے نہ لکھا جس قدر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، قطعی حرام ہے۔ ارے وہ قبروں کے سجدے کو رواج کیسے دے سکتا ہے جو اپنے فتاویٰ کے اندر جنہوں نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے دربار اقدس پر جا کر مواجہ شریف کے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر آپ پر دعا اور فاتحہ پڑھو، جو قبر سے دور 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر جو حکم دیتے ہیں، کیا وہ قبر پرستی کا حکم دے سکتے ہیں؟ اس وجہ سے میں نے کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت کچھ کہنے کے لیے تھا، بہت کچھ، وقت بہت قلیل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔